سورۃ العنکبوت آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ایک تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو اس بات کا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا کہ ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کی ہر بات سننی ہے اور ماننی ہے۔ صرف ایک بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ اگر والدین وہ شرک کرتے ہیں اور وہ شرک کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی ایسے ایسے کرو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مضمون جو آج کے درس میں ہے، جیسا کہ کل کے درس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان سے امتحان لینا ہے۔ صرف اس بات سے جان نہیں چھوٹ جائے کہ کوئی بندہ ایمان لے آئے، اس کا اقرار کرے اور کہے آمنا کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور بس اس کی جان بخشی ہو جائے۔ جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانا ہے اور اس کے سچ یا جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمانا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس دعویٰ میں سچا ہے یا جھوٹا ہے وہ تو امتحان میں پتہ چلے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں دعویٰ تو وہ بھی کرتے ہیں ایمان کا،
لیکن جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں۔ امتحان کو امتحان نہیں سمجھتے بلکہ سزا سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آ گئی۔ دوسری بیماری ان لوگوں کے اندر یہ ہے کہ یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اگر برے حالات ہوں بھاگ جاتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو کوئی خیر ملتی ہے کہتے ہیں کہ دیکھو تم اگر مومن ہو تو ہم کون سے کافر ہیں، ہم بھی تو مومن ہیں۔ یعنی کہ ان کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کچھ اور ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف مفاد پرست ٹولہ ہے، جہاں اپنا مفاد نظر آیا بس اسی طرف کھڑے ہو گئے۔ تیسرا مضمون جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے، کچھ ایسے بدبخت بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، پھر وہ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو مومن ہیں کہ بھی ہماری بات مان کے تو دیکھو، قیامت کے دن کا ہمارے اوپر ڈال دو۔ غلط راستے پر ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور جو مومن ہیں صراط مستقیم پر چل رہے ہیں ان کو برگلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بات مان لو، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم غلط ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا تو بس قیامت کے دن ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ایسی بات ہو گئی تمہارے گناہ وہ ہمارے ذمہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو ان کی باتوں میں آئیں گے وہ بری ذمہ نہیں ہیں کہ جی انہوں نے جو وعدہ کیا تھا جی بس ہم وہاں پر کافی ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل شعور تو عطا فرمایا نا، تو یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات مان کیوں رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں یہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو ورغلا رہے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، لیکن جو ایمان والے ان کی باتوں میں آ جائیں گے وہ بری ذمہ نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اس جرم کا جواب ضرور دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا، ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کو جواب دینا پڑے گا کہ جب تمہیں پتہ تھا کہ تم سیدھے راستے پر ہو، غلط راستے پر کیوں چلے؟ اور کسی کی ذمہ داری، تمہیں پتہ بھی تھا کہ وہ کافر ہیں، وہ غلط ہیں، تو ان کی ذمہ داری کا کیا معنی ہے؟ کیا تمہیں آخرت پر ایسے یقین تھا؟ اپنے عقیدے کے ساتھ تم اتنے مخلص تھے؟ اس لیے کوئی بندہ اگر ورغلا ہے تو اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ جب ایک انسان حق پر ہے تو پھر وہ ڈٹ جائے، استقامت کے ساتھ ہی کامیابی ملتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، نیکی کرنے کا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تجھے مجبور کریں، لِتُشْرِكَ بِي، اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، ماں باپ کی یہ والی بات نہ ماننا، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، پس میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، البتہ ضرور ہم انہیں داخل کریں گے صالحین میں، نیک لوگوں میں ان کو داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو یوں کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پس جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف دی جاتی ہے، جعل فتنة الناس، تو وہ ٹھہراتا ہے لوگوں کے آزمائش کو، کا عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح، یعنی کہ اس امتحان میں وہ فیل ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے نصرت، مدد آ جائے تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے۔
اولیس اللہ بعالم، کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں بما فی صدور العالمین، اس چیز کو جو جہان والوں کے سینے کے اندر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سینوں کے راز جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ ظاہر کر دے منافق لوگوں کو۔ امتحان کا مقصد یہی ہے کہ کھرا کھوٹا وہ بالکل واضح ہو جائے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کیا کہا؟ اتبعوا سبیلنا، تم ہماری راہ پر چلو، ہمارے راستے کی اتباع کرو، ولنحمل خطایاکم، اور ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے۔ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، جبکہ یہ اٹھانے والے نہیں ہیں ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی۔ انہم لکاذبون، بے شک یہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور البتہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کچھ اور بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی جنہیں ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا ان کے بوجھ بھی۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان چیزوں کے متعلق جن کو وہ گھڑا کرتے تھے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر مختلف انداز کے اندر اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، یعنی مختلف طریقوں سے انسانوں کو سمجھایا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ خالق اللہ ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ تعالی نے کسی انسان کو یوں پیدا نہیں فرمایا کہ آسمان سے نیچے یوں پھینک دیا ہو۔ خالق وہ ضرور ہے، لیکن ذریعہ بنایا ہے ماں باپ کو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے اپنی بندگی کا حکم ارشاد فرمایا تو بالکل متصل والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، جیسے کہ 15ویں پارے میں ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آج کے درس میں تو اتنی سی بات ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ہاں، اگر وہ شرک کی بات کریں ان کی بات نہیں ماننی، لیکن قرآن مقدس کے اندر اس کی تشریح اور تفسیر بھی موجود ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کیسے پیش آنا ہے، ان کی بات کیسے ماننی ہے، ان کی عزت کیسے کرنی ہے، ان کا احترام کیسے کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جو بات کرنی ہے تو عزت والے انداز سے بات کرنی ہے۔ ایک آدمی نے ارشاد فرمایا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے اکڑ نہیں دکھانی، جھک کے بات کرنی ہے، یعنی تمہاری بات سے رحمت کے پہلو نظر آ رہا ہو۔ یعنی اتنی تفصیل اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا مقام، ان کا درجہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند فرمایا کہ اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے سامنے اکڑ جاتی ہے، اور کتنے بدبخت ہیں جو گالیاں بکتے ہیں، کتنے بدبخت ہیں جو ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم میں سے ہر بندہ ایک نہیں 20 واقعات ایسے جانتا ہے، اولاد نے باپ کو، ماں کو قتل کر دیا ہے۔ ایسے واقعات سنے کہ نہیں سنے؟ جہاں پر حکم یہ تھا اف نہیں کہنا، عزت سے بات کرنی ہے، جھک کر بات کرنی ہے، اللہ ادب سکھا رہا ہے، اور یہاں پر بے شرمی، بے غیرتی کی، بدبختی کی انتہا ہے کہ ایسی مقدس ہستیوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا اور ان کو جان تک سے مار دینا۔
جنہوں نے پالا پوسا، بڑا کیا، بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، پینا سکھایا، پہننا سکھایا، ایک ایک چیز سکھائی، اور وہی والدین کیوں برے لگتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی جائیداد ہے، ان کے پاس کوئی گھر ہے، کوئی دکان ہے، وہ نہیں دینا چاہ رہے، ان کو اعتماد نہیں ہے، ان کی اپنی چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کو راستے سے ہٹانا ہے، ان کو قتل کریں گے، جان چھوٹ جائے گی، نہیں ہوں گے تو پھر ہم ہی وارث ہوں گے۔ یعنی دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں لوگ کہ اپنے ماں باپ کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، اور آخرت میں تو اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ اس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ دیکھیے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے، اپنی اولاد سے ویسی ہی توقع رکھیں، کیونکہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہماری اولاد سیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے دادا ابو کے ساتھ میرے باپ کا رویہ کیا ہے اور دادی کے ساتھ کیا ہے۔ جب اس کے ماں باپ رو رہے ہیں، یہ رلا رہا ہے، تو وہ یہی سیکھتے ہیں کہ جب میری باری آئے گی تو میں بھی یہی کچھ کروں گا۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اس گناہ کی جو سزا ہے وہ نقد بھی ہے اور ادھار، دونوں سزائیں ہیں۔ اور جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے وہ کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکتا، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، دنیاوی ترقی نہیں کر سکتا، آخرت کی تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی کبھی اس کے گھر بیماری ہوتی ہے، تو کبھی قرضے نہیں ختم ہوتے، تو کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے چھت نہیں ہوتی نا، جس کمرے کی، جس مکان کی چھت نہ ہو، نہ وہ آندھی سے محفوظ ہے، نہ بارش سے محفوظ ہے، نہ اولوں سے محفوظ ہے، یعنی کہ مصیبتوں سے بچاؤ کا کوئی جب راستہ ہی نہیں ہے، جب چھت ہی نہیں ہے، بس جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے ماں باپ سے محروم ہو، ان کے رحمت سے محروم ہو، تو وہ ایسے ہی بغیر چھت کے ہے، وہ کسی بھی فتنے سے، کسی مصیبت سے محفوظ نہیں۔ ماں باپ جب کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہم سمجھتے ہیں جی بس اب یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، کسی کام کے بھی نہیں ہیں، تب اس وقت بھی وہ بیٹھے بیٹھے جو دعائیں کر رہے ہوتی ہیں وہ ہمیں کروڑوں میں نہیں مل سکتی۔ آج کل معاملہ یہ ہے کہ جیسے کسی بھی انسان کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اب آنکھیں سلامت ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہماری آنکھوں کو، جب آنکھ سلامت ہے تو بس کوئی قدر نہیں ہے، اور اگر ایک آنکھ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے، کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے جس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں جی آنکھ بڑی نعمت ہے۔ ایسے کان ہے، ایسے دانت ہے، ایک دانت کا درد شروع ہو جائے نا، دنیا کے سارے مزے ختم۔ کہتے ہیں سب سے بڑی تکلیف کے اندر میں ہوں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دانت کیا چیز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ جب ہوتی ہے تو ہم قدر نہیں کرتے، اور جب وہ چلی جاتی پھر ہم روتے پیٹتے ہیں۔ تو ماں باپ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جب یہ ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں ہوتی، اور جب یہ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر قبروں پہ جا کے لوگ پھول ڈال رہے ہیں جی، وہاں جا کے کوئی دال ڈال رہا ہے، تو وہاں جا کے کوئی درخت لگا رہا ہے، تو کوئی جا کے وہاں پر حاضریں دے رہا ہے جی، کوئی قبر کی مٹی کو چوم رہا ہے۔ تو اس ایکٹنگ کا کوئی فائدہ ہے؟ جب وہ تھے تب تو تمہیں ان کی قدر ہوئی نہیں ہے، اب قبر سے اگر پیار ہو گیا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو بیچارے رو رو کے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو، صرف ان کو دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ نہ پاسپورٹ بنوانا ہے، نہ ٹکٹ خریدنا ہے، نہ خرچہ کرنا ہے، 4 آنے کا خرچہ نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مقبول حج عمرہ، صرف جا کر دیکھ لو۔ جب یہ نہیں ہوگے تو دیکھیں گے کہاں سے؟ تو جن کے پاس ہیں انہیں قدر کرنی چاہیے، جب نہیں ہوتے پھر تو سارے رونا روتے ہیں جی، بس جی میری ماں بہت اچھی تھی جی، میرا باپ بڑا عظیم انسان تھا جی، اس نے بڑی محنتیں کی، اس نے یہ کیا، لیکن جب وہ ہوتا ہے تب اس کی محنت بھی نظر نہیں آتی، تب اس کی مشقت بھی نظر نہیں آتی، تب ہر اولاد والدین سے ایک ہی شکوہ، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟
اللہ کے بندوں کیا نہیں کیا؟ جو پوچھتے ہیں جی کیا کیا ہمارے لیے، یہ بتاؤ کہ کیا نہیں کیا؟ خود بھوک پیاس برداشت کی، خود تکلیفیں برداشت کی، لیکن اولاد کو محفوظ رکھا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ ہمارے ماں باپ نے کیا کیا، ہمارے لیے کیا بنایا ہے، جب ان سے پوچھا جائے نا کہ چلو کوئی بات نہیں ہم نے کچھ نہیں بنایا تم کچھ بنا کے دکھاؤ، تو بنتا ان سے کچھ نہیں ہے، صرف ان سے باتیں بنتی ہیں۔ ماں باپ نے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا اور کچھ بھی نہ دیتے تو کیا یہ کم تھا؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا استاذ نہیں ہے جو یہ برداشت کر لے کہ میرا شاگرد مجھ سے آگے چلا جائے، یہ صرف ماں باپ ہیں۔ باپ بہت بڑا فنکار ہو، کسی بھی فن کا ماہر ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے جائے، یہ صرف باپ کا ظرف ہوتا ہے۔ ورنہ عام طور پر دنیاوی لحاظ سے کسی بھی فن کا جو استاد ہوتا ہے نا، وہ استاد کہتا ہے جی اگر میں سارے گر اس شاگرد کو بتا دوں تو پھر میں اپنے ہاتھ کٹوا دوں، پھر میں تو فارغ ہو گیا۔ ایک شاگرد کو وہ 10 سال بھی سکھاتا رہے نا، جو مین گر ہیں وہ نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے میرا شاگرد مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے۔ باپ شروع سے یہی کہتا ہے جی بس ہم نے تو جیسے کیسے زندگی گزار لی، لیکن میرا بیٹا بہت آگے بڑھ جائے، میرا بیٹا مجھ سے بہت زیادہ ترقی کر لے، مجھ سے بڑا انجینئر بنے، بڑا فلاسفر بنے، مجھ سے بڑا فن کا ماہر بنے، یہ ماں باپ کا ظرف ہوتا ہے۔ لیکن اولاد وہ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ مکان کب میرے نام ہوگا، دکان کب میرے نام ہوگی، انہی چکروں کے اندر بس وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور بیچارے ماں باپ اگر نام کرا دیں پھر تو ان کی خیر نہیں ہے، پھر تو ان کی کھانسی بھی رات کو پسند نہیں ہے، جی ہمارے بچے تڑپتے ہیں جی وہ اڑ جاتے ہیں، آپ تو ایسے کھانستے رہتے ہو، وہ جان بوجھ کے کھانستا ہے۔ اب بڑھاپے میں اگر وہ ان کو کھانسی ہے تو گھر چھوڑ کے چلے جائیں، جنگل میں جا کے کھانسیں بیچارے، اب ان کی کھانسی برداشت نہیں ہے، ان کی کوئی بات برداشت نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے پاس ہے ان بیچاروں نے دے جو دیا۔ اب ان کے لیے روٹی کے لیے بھی وہ بیچارے بے چین ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم تھوڑی سی اونچی نیچی بات کریں تو یہ ہمیں گھر سے نکال دیں کہ ہم جائیں گے کہاں، وہ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں۔ جو ساری زندگی کبھی یہ نہیں دیکھتے جیب میں کچھ ہے یا نہیں ہے، بچہ فرمائش کرتا ہے کہ وہ یہ چیز لینی ہے، بس لینی ہے، رو پیٹ کے سب بچے منوا لیتے ہیں نا۔ لیکن آج جب اس نے کام کاج چھوڑ دیا ہے، سب کچھ بچوں کے سپرد کر دیا ہے، آج وہ انتظار میں ہے کہ کوئی 150 ہی میرا بچہ مجھے دے دے۔ کہتے ہیں تیرے کو خرچے ہیں، کیا کرے گا پیسوں کو، ایسے فضول اڑاتا ہے، بچے آتے ہیں ان کو دے دیتا ہے، ان کو دے دیتا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو پیسوں کی، روٹی بھی کھلا رہے ہیں کپڑے بھی دے رہے ہیں، پھر پیسے کیوں دے؟ یہ باتیں معاشرے میں عام ہیں نہیں ہیں۔ لیکن اب یہ وہ کیفیات ہوتی ہے اس وقت والدین کی جس کا الفاظ کے اندر اظہار ممکن نہیں ہے، کہ تب ان کا دل کتنا ٹوٹتا ہے، اور وہ کسی کے سامنے رو بھی تو نہیں سکتے بیچارے۔ جن کے پاس ماں باپ ہیں ان کے اخراجات ہوں یا نہ، ان کی ضروریات ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کو لازماً دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ لازماً دینا چاہیے۔ اور ہم بچوں کو پھر زیادہ دیتے ہیں، ان کو کم دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ وہ قبر میں تو نہیں لے کے جائیں گے، ان کو دیتے ہیں وہ پھر ہمارے بچوں کو دیتے ہیں، ان کی خوشیاں یہی ہیں۔ اولاد کو وہ نفع سمجھتے ہیں جی انہی پہ خرچ کرنا، وہ کسی اور کو تو نہیں دیتے، گلی میں تو نہیں پھینک کے آتے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کی شان یہ ہے، کوئی انسان ساری زندگی ان کی قدر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے لیکن حق ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم اس کی جتنی بھی عبادت کریں حق ادا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کر کے دیکھ لیں سعادت کی بات ہے، لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا کو کام کر دیتے ہیں ماں کا باپ کا، اور پھر وہ کہتے ہیں جی بس میرا دل مطمئن ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے، مجھ سے وہ راضی گئے ہیں، میں نے جی حق ادا کر دیا، اللہ نے مجھے دیا نا، میں نے بھی حق ادا کر دیا۔ کیا حق ادا کیے؟
ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، ایک صحابی نے ایک ٹوکرا سر کے اوپر اٹھایا ہوا تھا اور اپنی ماں کو ٹوکرے میں بٹھایا ہوا تھا۔ جیسے آج کل سہولیات ہے نا، ویل چیئر پہ طواف کرا دیتے ہیں، اس دور میں چیزیں نہیں تھی، تو وہ ٹوکرے کے اندر بٹھا کے ٹوکرا سر کے اوپر رکھ کے طواف کروایا، اس کو ماں کو سر پہ اٹھا کے طواف کرایا۔ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کا دل بڑا خوش ہوا کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ پھر آیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ اب تو حق ادا ہو گیا، مزہ آ گیا، میں نے ماں کو کیسے طواف کرایا۔ فرمایا حق ادا کیسے سوچ لیا؟ فرمایا کہ ایک رات کی تکلیف کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک پابندی لگائی ہے بس، فرمایا کہ اگر وہ شرک کی بات کریں تو نہیں ماننی، اس کے بغیر کوئی بھی بات اگر وہ کریں آپ کو ماننی پڑے گی، کوئی بھی بات وہ کرتے ہیں تو ماننی پڑے گی، اور عزت احترام کے ساتھ، منہ چڑھا کر نہیں، منہ بنا کر نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ شرک کی بات کرتے ہیں، وہ شرک کرنے والے ہیں، وہ کفر کرنے والے ہیں، کافر مشرک ہیں تمہارے ماں باپ، تو اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی ان کے ساتھ دنیاوی لحاظ سے بھلائی کرنی، حسن سلوک کرنا۔ جب کافر ہوں ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، والد کون تھا؟ آزر، مشرک تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، کبھی گالی دی؟ فرمایا کہ کافر بھی ہوں ماں باپ، حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے، صرف ان کی شرک والی بات نہیں ماننی، باقی ان کا ادب و احترام پھر بھی کھڑا ہوا ہے۔ اور جن کے ماں باپ مسلمان ہوں اور تہجد گزار ہوں، اور ان کو کوئی کہتا ہے تم تو پاگل ہو، اس کا دماغ ہل چکا ہے، فضول مجھے تنگ کرتا ہے، ہر وقت بولتا رہتا ہے، ہر وقت ٹوکتا رہتا ہے، میرے ماں باپ نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ آج کل اولاد گولیاں کھا رہی ہے، زہریلی گولیاں کھا کے خودکشیاں کر رہی ہے، ماں باپ سے تنگ آ کے، نعوذ باللہ من ذالک، سیدھا جہنم میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ یعنی کہ ماں باپ کی بات برداشت نہیں ہوتی، اور حرام بہت قبول کر لیتے ہیں، ماں باپ کو قبول نہیں کرتے، ان کو برداشت نہیں کرتے۔ اس سے بڑی لعنت کی بات کیا ہوگی؟ بس اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی الیہ مرجعکم، تمہارا لوٹ کر آنا میری طرف ہے، کر لو حرکتیں جو کر سکتے ہو، اور یہ نہ سمجھو کہ میں بے خبر ہوں۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ تمہارے ماں باپ کو تو نہیں پتا، ان کے پاس علم غیب نہیں تھا کہ تم کیا چکر چلاتے تھے، کیا سازشیں کرتے تھے، لیکن میں تو جانتا ہوں۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کا ادب و احترام ہمیشہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور غلطی ہے، اس کی طرف بھی میں ضرور توجہ کراؤں گا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے اس کا 99% جھکاؤ ماں کی طرف ہوتا ہے، اور باپ کی طرف جھکاؤ اتنا ہوتا ہے جیسے ایک اجنبی۔ تو دیکھیے خدمت میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ صنف نازک ہے، اس کی تکلیفیں زیادہ ہیں، اس نے پیٹ میں رکھا 9 مہینے، پھر جنا، پھر دودھ پلایا، پالا پوسا، اس نے بہت زیادہ خدمت کی، باپ نے کمایا اور کھلایا۔ تو کمانا آسان کام ہے؟ اب ماشاءاللہ سب کماتے ہو نا، پتہ نا کہ 2 پیسے کیسے جیب میں آتے ہیں۔ تو باپ نے کمایا، اس نے دھوپ چھاؤں نہیں دیکھی، اس نے کمایا، اور ماں نے گھر کے اندر اس کو پالا پوسا بڑا کیا۔ خدمت ماں نے زیادہ کی ہے، تو خدمت کے اندر 3 گنا ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن ادب و احترام میں باپ کا حق مقدم ہے۔ جہاں پر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ باپ ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کے ناراضگی میں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ ہمارے ہاں ایک تو جھکاؤ ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، باپ کو نظر انداز کیا جاتا ہے،
یہ گناہ کا کام ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گاڑی کے پیچھے ماں کی دعا، موٹر سائیکل کے پیچھے یہ میری سب ماں کی دعا ہے، تو ساتھ نیچے لکھوا دو کہ میرے ساتھ باپ کی بد دعا بھی ہے، یہ بھی لکھوا دو۔ یعنی ماں دعا کرتی ہے تو باپ بد دعا کرتا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، ایک معاشرے کی ایک گھٹیا حرکت، گھٹیا سوچ ہے۔ اس لیے میں اس پر یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر انسان اگر یہ لکھوانا چاہتا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، تو وہ یہ بھی تو لکھوا سکتا ہے کہ یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ تو والد کو ان اچھے کاموں کے اندر شریک کیوں نہیں کرتا؟ والد کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ صرف والدہ کے ساتھ، نہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ فرمایا، صرف ماں کے بارے تو نہیں فرمایا۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ باپ کا جو مقام ہے وہ کم کیا جاتا ہے اور ماں کی شان بڑھائی جاتی ہے، اور اکثر گھروں میں تو گروپ بندی ہوتی ہے، بس یہ تو باپ بھی سمجھتا ہے کہ یہ بچے تو تیرے ہیں، اور شروع سے ماں اپنے چکر میں ڈال کے رکھتی ہے۔ تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ بچوں کے دل کے اندر باپ کا پیار، باپ کا ادب، باپ کا احترام یہ تعلیم دے، اور باپ وہ ماں کے بارے میں بتائے کہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری جنت ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کا مقام مرتبہ بتائیں گے تو تفریق ختم ہو جائے گی۔ کوئی ایک طرف جھک جاتا ہے اور دوسری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے تو کیا خیال ہے جنت میں چلا جائے گا؟ اللہ کی رضا اس کو مل جائے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے کے اندر بھی تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی لائیں کہ والدہ نہیں والدین، ماں نہیں ماں باپ۔ یہ بات آپ کو بری تو نہیں لگی؟ اچھی لگی ہے؟ چلو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ کو یہ بات بری نہیں لگی۔ کیا آپ نے بھی محسوس کیا کہ معاشرے میں سارا کچھ ہے یا نہیں ہے نا؟ تو دل دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ یعنی کہ ایک باپ جو ہے اس نے اپنی زندگی ختم کر دی، فنا کر دی ہے اولاد کے لیے، اور کسی بھی اس کی ترقی کے اندر باپ کا تذکرہ بھی نہیں ملتا۔ میری ماں کی دعائیں جی، میری ماں نے یوں کیا جی، میری ماں نے ایسے کیا جی، میری ماں ایسے ہے جی۔ تو بھائی باپ تیرا وہ کو کرایہ کا تھا؟ وہ تیرا سگا باپ نہیں ہے؟ کیا تیرے اندر اس کا خون شامل نہیں ہے؟ اکیلا تیری ماں کا خون ہے؟ تو یہ ایک معاشرے کی غلط سوچ ہے، اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور چونکہ اس موضوع پر زیادہ بات نہیں ہوتی، اکثر لوگ بات کرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ بات کی جائے تو بہت سارے لوگ پھر وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی کرنے کی بات تھی، کیونکہ وہ بھی تو ماؤں کے بچے ہوتے ہیں نا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ وہ بھی ماؤں کے بچے ہوتے ہیں نا، باپ کے بچے کم ہوتے ہیں، وہ تو اسی ٹولے کے ہوتے ہیں، اس لیے پھر وہ بات کو محسوس کر جاتے ہیں، یار یہ کو بات کرنے کی تھی، یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے۔ تو جب ہر بات کا پتہ ہے تو پھر تو اس کا مطلب بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب سارا کچھ پتہ ہے تو پھر تو درس بند کر دیں، بات ہی نہ کریں، قرآن کی بات نہ کریں، اللہ کے رسول کی بات نہ کریں۔ سب کو پتہ جو ہے، پتہ ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ جب باتیں کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔